تو آج صبح صبح مجھے یہ رانگ آئٹم ریسیو ہوا ہے، تو اب ہمیں اس میں یہ دیکھنا ہے کہ کیا اسلام ہمیں اسے یوز کرنے کی اجازت دیتا ہے یا نہیں۔ ماشاءاللہ سے چائے بھی تیار ہو کر آ گئی ہے۔ تو جیسا کہ میں نے اپنے چھوٹے بھائی کو کل کھانا کھانے کے بعد کی دعا سکھائی تھی اور کہا تھا کہ آج یاد کر کے سنانے کو، تو چلیے شاداب سے کھانا کھانے کے بعد کی دعا سنتے ہیں، اس نے یاد کی ہے یا نہیں دیکھتے ہیں اس سے سن کر۔ تو کھانا کھانے کے بعد کی دعا تم نے یاد کر لی؟ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ رات کا کھانا چھوڑ دیتے ہیں وہ جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ السلام علیکم میرے پیارے بھائی اور بہنوں، آپ کا استقبال ہے میرے آج کے ولاگ میں۔ تو آج صبح صبح مجھے یہ رانگ آئٹم ریسیو ہوا ہے، جیسا کہ میرے کسی سبسکرائبر نے مصنون دعاؤں والی اسٹیکر آرڈر کی تھی، جو کہ کسی ریزن کی وجہ سے ان تک وہ ڈیلیوری نہیں ہو پائی، تو وہ اسٹیکر مجھے ریٹرن آنا تھا، تو اس کے بجائے یہ پینٹ مجھے ریٹرن آ گیا، اور یہ پینٹ آج صبح صبح ہمیں ریسیو ہوا ہے۔ تو اب ہمیں اس میں یہ دیکھنا ہے کہ کیا اسلام ہمیں اسے یوز کرنے کی اجازت دیتا ہے یا نہیں۔ حالانکہ یہ پینٹ کھلا ہی ہوا تھا جیسا کہ میں نے دیکھا، حالانکہ یہ پینٹ کافی بہتر ہے، اچھا بھی ہے، تو ہم چاہے اسے یوز بھی کر سکتے ہیں یا میرا کوئی چھوٹا بھائی اسے یوز بھی کر سکتا ہے، لیکن میں انہیں یہ یوز نہیں کرنے دوں گا کیونکہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اس لیے میں اس کی کمپلین ڈالوں گا اور اسے ریٹرن بھیج دوں گا، کیونکہ اس پر ہمارا حق نہیں، اس پر کسی اور کا حق ہے، اور جس چیز پر ہمارا حق نہ ہو اسے یوز کرنا اسلام میں گناہ ہے، غلط ہے۔ تو کبھی بھی اگر آپ کو آپ کے سامان کے بجائے کوئی دوسری چیز مل جائے تو چاہے وہ چیز جتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو اسے کبھی یوز مت کرنا، بلکہ اسے ریٹرن کر دینا، ورنہ روز محشر اس کا بھی سوال ہوگا، اور میں بھی اسے ریٹرن کر دوں گا انشاءاللہ، اور اسے یوز نہیں کروں گا کیونکہ اس پر میرا حق نہیں ہے۔ اگر آج ہم یا میرا بھائی اسے یوز کر لیتا ہے تو روز محشر اس کے بدلے ہمیں بہت ساری نیکیاں دینی پڑے گی، اور روز محشر ہر ایک انسان ایک ایک نیکی کے لیے ترسے گا، اور وہاں انہی وجہ سے ہماری بہت سی نیکیاں کم ہو جائے گی۔ تو ہمیں ہر ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے، 100 200 یا 300 روپے میں ہمیں اپنا ایمان نہیں بیچنا چاہیے، لالچ کر کے ہمیں ایسی چیز نہیں رکھنی چاہیے۔ تو میں کمپلینٹ کر کے اسے ریٹرن کرنے جا رہا ہوں۔ دانش اپنا موبائل دینا، کمپلینٹ ڈال دی اس کی، جلدی لاؤں موبائل۔ تو الحمدللہ کمپلینٹ میں نے کر دی ہے، 1 2 دن میں آ کر یہ ریٹرن ہو جائے گا، اور ایسی چیز میں بالکل بھی یوز نہیں کروں گا، نہ اپنے گھر والوں کو یوز کرنے دوں گا۔ اور یہ بتانے کا بھی آپ کو یہی مقصد ہے کہ آپ مجھ سے انسپائر ہو، اور آپ کو میرے ولاگ کے ذریعے چھوٹی چھوٹی چیزیں پتہ چلے، اور میرا ولاگ بنانے کا بھی یہی مقصد ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں میں آپ کو سکھاتا رہوں جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، جسے ہم لوگ اگنور کرتے رہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ کو میرا ولاگ دیکھ کے ایسی بہت سی چیزیں پتہ چلے گی جسے ہم لوگ جائز سمجھتے ہیں یا جس پر ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ لو دانش، یہ لو، اس کو صحیح سے ہے نا حفاظت سے کسی جگہ رکھ دو، کال آئے گی ڈیلیوری والے کی آج یا کل میں، تو اسے لے جا کر دے دینا، ٹھیک ہے؟ بھائی جان، کیا امی بولی کچن کی لائٹ آن آف ہو رہی ہے، دیکھ لیجیے کیا ہو گیا۔ کہاں؟ کچن کی لائٹ میں؟ جی ٹھیک۔ کون سی، یہ والی لائٹ؟ امی بول رہی ہے ڈھیلا ہو گیا تو ٹائٹ کر دیجیے۔ ڈھیلا نہیں ہوا، یہ خراب ہو چکا ہے، سمجھی؟ امی پوچھ رہی گارنٹی ہے اس کی؟ نہیں، دیکھنے دو۔ 11/8/22 ایکسپائر ہو گیا، یہ 1 سال کی وارنٹی ہوتی ہے، 2 سال ہو چکا ہے، یہ 22 کا 2024 چل رہا ہے۔ دانش کو بول دو دوسرا خرید کر لا کے لگا دے گا، ہے نا؟ الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے یہ کپڑا پہنایا اور میری طاقت و قوت کے بغیر مجھے یہ عطا کیا۔ تو الحمدللہ ابھی غسل کر کے آیا ہوں، یعنی نہا کر آیا ہوں۔ نہا کر موڈ بالکل فریش ہو جاتا ہے، بہت ہی اچھا فیل ہوتا ہے۔ تو آپ نے ابھی دیکھا ہوگا کہ میں کپڑا پہنتے وقت کوئی دعا پڑھ رہا تھا، تو وہ کپڑا پہننے کی دعا تھی۔ تو جب بھی آپ کپڑا پہنا کرے تو کپڑا پہننے کی دعا ضرور پڑھا کرے، جس دعا کے ذریعے ہم اللہ کا شکر بھی ادا کر لیتے ہیں اور اللہ کی تعریف بھی بیان کر دیتے ہیں، جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اور ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ جو کوئی کپڑا پہنتے وقت یہ دعا پڑھے گا، اللہ اس کے تمام صغیرہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو دیکھ سکتے ہیں صرف ایک دعا پڑھنے کی وجہ سے اللہ ہمارے تمام صغیرہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو ان موقعوں کو آپ یوں ہی گوائے نہیں، بلکہ ان چھوٹی چھوٹی دعاؤں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے اور اپنے گناہوں کو معاف کروائے۔ عالیہ فاطمہ، یہ کیا کر رہی ہو؟ کپڑے نکال لی ہوں۔ اچھا یہ بتاؤ غسل میں کتنی چیزیں فرض ہے؟ 3، کیا کیا؟ کلی
कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, पूरी बॉडी पे पानी डालना। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने सुना, गुस्ल में 3 चीजें फर्ज है। नंबर 1 कुल्ली करना, नंबर 2 नाक में पानी बहाना, नंबर 3 पूरे जिस्म पर पानी बहाना। और अगर कोई इंसान नापाक हो जाता है और वो जब नहाने जाए तो इन चीजों को जरूर फॉलो करे, यानी वो पहले कुल्ली करे, नाक में पानी डाले, फिर पूरे जिस्म पर पानी बहाए, तभी वो पाक होगा। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो माशाअल्लाह से चाय भी तैयार होकर आ गई है। तो मैं तो चाय लवर हूँ, जब तक शाम में और सुबह एक चाय नहीं मिलती सुकून नहीं मिलता मुझे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज है डिनर में चिकन और चिकन की टिक्की, अल्हम्दुलिल्लाह, रोटी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जैसा कि मैंने अपने छोटे भाई को कल खाना खाने के बाद की दुआ सिखाई थी और कहा था कि आज याद करके सुनाने को, तो चलिए शादाब से खाना खाने के बाद की दुआ सुनते हैं। उसने याद की है या नहीं, देखते हैं उससे सुनकर। तो खाना खाने के बाद की दुआ तुमने याद कर ली? जी। सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतामना वसकाना वजअलना मिनल मुस्लिमीन। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, गुड। तो माशाअल्लाह से इधर आओ, इधर आओ, इधर। तो माशाअल्लाह से जैसा कि मैंने अपने छोटे भाई से कहा था कि अगर तुम खाना खाने के बाद की दुआ याद करके सुना दोगे तो तुम्हें 10 रुपए दूंगा। तो अपने वादे के मुताबिक 10 रुपए देता हूँ, बट मेरे पास तो पैसा नहीं है। लोगे पैसा? जी। जरूरी है पैसा लेना? हाँ? अच्छा, पैसा नहीं छोड़ोगे, लेकर ही रहोगे। बड़ी मेहनत से याद की है वो। जी। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, ये लो अपना 10 रुपए, अपना इनाम। एक मिनट और सुनाओ, भूल तो नहीं गए? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतामना वसकाना वजअलना मिनल मुस्लिमीन। गुड, माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो क्या करोगे इस पैसे का, क्या खाओगे? चीज। चलो अच्छी चीज खाना, जाओ। तो इसी तरह आप अपने बच्चों को दुआ याद कराएं और उसके बदले उन्हें गिफ्ट दे, कुछ इनाम दे, ताकि उनकी दिलचस्पी पैदा हो और वो इन छोटी छोटी दुआओं को याद करके अपनी जिंदगी में उसे शामिल कर ले। मगर ये याद रखो, इधर देखो मेरी तरफ, जो भी चीज लेकर आओगे उसमें से आधा आलिया को भी दोगे, क्योंकि आलिया ने तुम्हें ये दुआ याद कराई है ना। जी। दोगे उसे? जी। मिल बांट कर खाने से बरकत होती है, तो मिल बांट कर खाओगे ना? जी। गुड। तो अल्हम्दुलिल्लाह, रात का खाना खा के फारिग हो गया। रात का खाना खाना बहुत जरूरी है, तो कभी भी आप रात का खाना खाना नहीं छोड़े, क्योंकि हमारे नबी इरशाद फरमाते हैं कि रात का खाना खाया करो, अगरचे एक मुट्ठी खजूरी क्यों ना खाओ, मगर जरूर खाओ, क्योंकि रात का खाना ना खाना ये बुढ़ापे का सबब है। तो इस हदीस से ये पता चलता है कि जो लोग रात का खाना छोड़ देते हैं वो जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, क्योंकि अगर आप रात का खाना नहीं खाएंगे तो वैसे भी रात के खाने और नाश्ते में बहुत ज्यादा गैप हो जाता है, और आप रात का खाना खाना छोड़ देंगे तो और ज्यादा बिना खाए आपको रहना पड़ेगा। तो सोच सकते हैं कि रात का खाना खाना कितना जरूरी है, जिसकी ताकीद हमारे नबी ने खुद फरमाई कि रात का खाना खाया करो। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रात का खाना कितना जरूरी है। और ये मेडिकल साइंस से भी प्रूफ हो चुका है कि रात का खाना खाना बहुत जरूरी है। जो लोग रात का खाना छोड़ देते हैं वो बहुत से नुकसानात का शिकार हो जाते हैं। तो जो हमारे भाई बहन कैलोरीज को कम करने के लिए या मोटापे को कम करने के लिए डाइट करते हैं और रात का खाना छोड़ देते हैं, या जो बच्चे बिना खाए पिए सो जाते हैं, वह ऐसा बिल्कुल ना करे, बल्कि रात का खाना जरूर खाया करे। अगरचे आप आधी रोटी क्यों ना खाए, मगर जरूर खाए, क्योंकि सबसे ज्यादा रात का खाना हमारे जिस्म को लगता है। हाँ, ये जरूर है कि अगर आप डाइट कर रहे हैं तो बिना खाए बिल्कुल ना सोए, बल्कि कुछ हेल्दी खाकर जरूर सोए। तो रात का खाना खाना कभी मत छोड़िएगा।